بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ بات 1973 کی ہے، جب عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ اس وقت امریکی سینیٹر اہم خان کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ امریکی اسلحہ کمیٹی کا سربراہ بھی تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میر کے پاس لے جایا گیا۔ معزز ناظرین، گولڈا میر نے ایک گھریلو خاتون کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اسے اپنے کچن میں لے گئیں، جہاں اس کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا، چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ گولڈا میر نے سینیٹر کے ساتھ طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی باؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، 1 کپ سینیٹر اور 1 کپ گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو دیا، اور پھر میز پر آ بیٹھیں اور سینیٹر کے ساتھ محو کلام ہوئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں۔ وہ اٹھی اور پیالیاں سمیٹیں، انہیں دھو کر سینیٹر کی طرف پلٹیں اور بولیں، مجھے یہ سودا منظور ہے، آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیں۔ معزز ناظرین، اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا میر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی اتنی بڑی خریداری کا سودا کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس سودے کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں ایک وقت کے کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ معزز ناظرین، چونکہ ماضی میں گولڈا میر پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیچر تھیں، بعد میں کیبوٹز کمیونٹی کی ممبر، ایک پبلک فگر، سیاستدان، منسٹر آف لیبر، اسرائیل کی وزیر خارجہ اور پھر اسرائیل کی چوتھی اور واحد خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کو اسرائیلی سیاستدان آئرن لیڈی کے نام سے پکارتے تھے۔ بعد میں یہ نام برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ملا۔ معزز ناظرین، گولڈا میر 17 مئی 1969 سے 1974 تک اسرائیل کی وزیر اعظم رہیں اور 1974 میں یوم کپور وار، جو کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان اکتوبر 1973 میں لڑی گئی، کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ معزز ناظرین، جب اسرائیلی کابینہ نے اسرائیلی تاریخ کے سب سے بڑے اسلحے معاہدے کی مخالفت کی تو اس پر گولڈا میر نے ان سے کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور وہ بھول جائے گی کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا نہیں، یا ان کے تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، گولڈا میر کی اس دلیل پر اسرائیلی کابینہ کو اس سودے پر منظوری دینا پڑی، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ گولڈا میر کا اقدام درست تھا، اور پھر اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصے کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا میر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ معزز ناظرین، چونکا دینے والا جواب تھا۔ وہ بولیں، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا۔ مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی تھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ذرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔
جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط کریں گے اور فاتح اعزاز پائیں گے۔ گولڈا میر نے انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اس انٹرویو کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے، شائع مت کیا جائے۔ معزز ناظرین، جب 1978 میں گولڈا میر انتقال کر گئیں اور وہ انٹرویو نگار بھی صحافت سے الگ ہو گیا، تب ایک اور نامہ نگار 20 بڑے نامہ نگاروں کا انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس نے اس نامہ نگار کا بھی انٹرویو لیا جس نے گولڈا میر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا میر کا وہ واقعہ بھی بیان کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ معزز ناظرین، اس نے کہا کہ میں نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عربوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا، اور وہ 4 دن کھارے پانی اور سوکھی روٹی پر گزارا کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب گولڈا میر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ واقعہ مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ ادھیڑ اباؤں، پھٹے جوتوں والے گلابان 1400 برس قبل کس طرح جہاں بان بن گئے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے تو سبق سیکھ لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے نا آشنا رہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، علم و فنون پر دسترس رکھنے کی بجائے لاحاصل بحثوں، غیر ضروری کاموں میں مگن رہے اور زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ یہ وقت مسلمانان عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو قرآن و سنت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔